بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو اسے یاد کرے یا نصیحت حاصل کرے۔ یہ جواب ہے ہمارے ملک کے لنڈے کے لیبرلز کو۔ ان کو پہلے اسلامیات میں تو صرف ناظرہ کرایا جاتا، اب ناظرے کے ساتھ ان کو معنی بھی یاد رکھنے ہوں گے، حدیثیں بھی سیکھنی ہوں گی، دعائیں بھی سیکھنی ہوں گی، کیا کچھ سیکھنا ہوگا، دماغ کے اندر اتنی گنجائش ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور پھر تو اس میں ان کو ایک زبان بھی نہیں آتی، ان کو اب عربی بھی سیکھنی پڑے گی۔ اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس ویڈیو کے اندر ایک بہت اہم پوسٹ ہم نے شامل کی ہے جو پرویز ہود بھائی کو جواب ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق بچوں کی ذہنی دماغی ترقی، ذہنی تیزی اور جو ذہانت ہے اس کی مضبوط بنیاد کے لیے ابتدائی 5 سے 7 سال بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ وہ عرصہ ہوتا ہے جب وہ زبان سیکھنے سے لے کر بہت سے معاملات کی معلومات اپنے پروسیسر میں، اپنے ذہن کے پروسیسر میں جمع کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو بچپن سے سیکھنے کی طرف راغب کریں، کیونکہ اس وقت ان کا دماغ تیزی سے چل رہا ہوتا ہے، ان کے سیکھنے کی صلاحیت عروج پہ ہوتی ہے۔ اگر بچوں کو ابتدا سے ہی سیکھنے کی اہمیت اور لکھنے کی مشق کے بارے میں تربیت دیں تو یہ ان کی باقی زندگی کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک بچہ بہت سے طریقوں سے سیکھتا ہے۔ بچوں میں سیکھنے اور سوچنے کی عادت پیدا کرنے کے لیے یہی دور بہت اہم ہوتا ہے، جس میں چھوٹے بچوں کی شعوری ترقی شروع ہوتی ہے۔ علمی نشو و نما، زبانیں، قوی یادداشت، منصوبہ بندی، فوکس کرنا، یہ ساری جو ایکسپرٹیز ہیں یہ ان میں آ رہی ہوتی ہیں۔ ایسے گھر ہیں جہاں بچوں کے گھروں میں پشتو بولی جاتی ہیں یا دوسری زبانیں بولی جاتی ہیں، گلی میں نکلتے ہیں اردو، اسکولوں میں انگریزی، ماں باپ کی زبانیں الگ الگ، بچے سب سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں 3، 4، 5 زبانیں سیکھ جاتے ہیں، اور ریسرچ بھی کہتی ہے بچے ایک وقت میں 3 سے 7 زبانیں سیکھ سکتے ہیں۔ حیرت ہے کہ کوانٹم فزکس کا سائنسدان اس کو نہیں سمجھ سکا۔ یہی وہ ٹائم ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو اپنے اسلاف سے، اپنی مذہب کی روایات سے، انسانیت سے جوڑ سکتے ہیں۔ اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہیں رکھنا تو اپنے گھر کا ماحول جیسا رکھتے ہیں آپ رکھتے رہیے، آپ پوری سوسائٹی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ پہلے تو آپ کو یہ جواب ہو گیا جب آپ کہتے ہیں کہ بچوں میں سیکھنے کی، بچوں کا ذہن کیسے ایکسیپٹ کرے گا، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کا ذہن جو ہے سیکھنے کے لیے سب سے تیز ہوتا ہے۔ اسلام ہی دین فطرت ہے، اسلام ہی دین نفاست ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بچے جب قرآن پڑھیں گے تو باقی سبجیکٹ کیسے پڑھیں گے؟ تو بھائی اصل سبجیکٹ ہی قرآن ہے۔ یہ قرآن کے اندر فزکس بھی ہے، قرآن کے اندر اکنامکس بھی ہے، قرآن کے اندر کیمسٹری بھی ہے، قرآن کے اندر بایولوجی بھی ہے، قرآن کے اندر ہر سبجیکٹ کی چیزیں موجود ہیں۔ تو ایک پوسٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، میں اور آپ ان کی رائے سے اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں، ہم کو پورا حق حاصل ہے، لیکن میری گزارش ہے کہ بد اخلاقی اور بد تہذیبی سے دور رہ کر شائستگی کے ساتھ دلائل دے کر اتفاق کے اختلاف کیجیے۔ پروفیسر ہود بھائی کوانٹم فزکس میں ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں، اختلاف کرنے میں احترام ملحوظ رکھیے۔ ان کی رائے پر میں اپنی ذاتی زندگی سے ایک ورق الٹ دیتا ہوں۔ میرے باپ نے 5 سال کی عمر میں مجھ کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بٹھا دیا۔ گھر سے 7-8 ماہ میں قاعدہ ناظرہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو حفظ کے سیکشن میں بٹھا دیا۔ 2 سال کے عرصے میں اللہ پاک کے کرم سے حفظ مکمل ہو گیا۔ مزید 1 سال دہرانے میں لگے، 7 اسکول کی ابتدائی کلاسوں کی تعلیم شروع ہو گئی۔ جب 9 سال کا ہوا تو اسکول کی 5ویں کلاس میں داخلہ ہو گیا۔ اس کے بعد کے سال تاریخ کے اوراق میں درج ہیں۔ جتنے حفاظ پروفیشنل زندگی میں اہم ترین مقامات تک فائز ہوتے دیکھے ہیں، اور جتنی آسانی سے ان کے دماغ کی 512 MB کی صلاحیت 3000 ٹیرا بائٹ میں بڑھتی ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جناب پرویز ہود بھائی کو بہت سے حفاظ سے ملوانے کی ضرورت ہے۔ حفاظ صرف رٹو توتے نہیں ہوتے، میڈیکل سائنس میں کچھ تھوڑا سا حقیر رقم اللہ نے مجھ سے بھی لیا۔ کچھ معمولی درجے کی تحقیقی مقالے بہت سے اعلیٰ موقر بین الاقوامی جریدوں میں شائع کرا چکا ہوں۔ اگر وہ خود بھی چاہیں تو قرآن پاک حفظ کرانے کی سعادت لینے کو تیار ہوں۔ شاید کوانٹم فزکس کے نئے زاویے کھل جائیں ان کے لیے، اور میرے لیے ان سے فزکس اور ریاضی سیکھنے کا نادر موقع دستیاب ہو جائے گا۔ ان کو حفظ کرانے سے شاید میرے لیے قرآن فہمی کا شعور حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 3000 ٹیرا بائٹ کی یادداشت بالکل مفت حاصل ہو سکے گی انشاءاللہ۔ پروفیسر
ڈاکٹر طاہر شمسی. ڈاکٹر طاہر شمسی کی اس پوسٹ کے بعد مزید کچھ کہنے کو بچتا نہیں ہے، لیکن اقبال کا ایک مصرع ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. آپ پرویزیت، اس کے ساتھ آپ چنگیزیت پر بھی اترے ہوئے ہیں. آپ اور آپ کے ہم نوا، آپ کے ہم رکاب یہ لبرل کرپٹ لوگ ہیں، اور آپ لوگوں کو سوسائٹی کے اندر تہذیب سے رہنا ہوگا. آپ جس تہذیب میں جاتے ہیں آپ کو وہیں جیسا رہنا پڑتا ہے. آپ اسلامی تہذیب میں رہ رہے ہیں، آپ پاکستانی معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو یہاں کے لوگوں کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. آپ کہتے ہیں برقعے والی کو ایب نارمل، اور جو 70-80% لوگ جو سڑکوں پہ برقع پہن کے گھوم رہے ہیں آپ کو وہ ایب نارمل لگتے ہیں، اور جو 10%، تقریباً 10 شاید اس سے بھی کم فیصد لوگ اگر نارمل جینس ٹی شرٹ کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں آپ کو وہ نارمل لگتے ہیں. میرے خیال سے شاید زیادہ کتابیں پڑھنے کا کچھ اثر ہو گیا، تو بہتر ہے کہ ان کتابوں کا بوجھ بھی اتار دیجیے اپنے ذہن سے. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.